اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی اور وہ پوچھتی ہے کیا قرآن میں کوئی ایک بھی آیت ایسی ہے جو عورت پر حجاب کرنے کا فرض کے ساتھ پابندی ثابت کرتا ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا پہلے آپ اپنا پریچے کراؤ۔ اسٹوڈنٹ نے کہا یونیورسٹی آخری سال کی چھاترا ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ پاک نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں پردہ نہیں کرتی ہوں تاہم میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا تو مجھے کچھ سوال پوچھنے دو۔ اسٹوڈنٹ نے کہا بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا شبد تین الگ الگ طریقے سے پیش کیا جائے تو کیا مطلب نکالوگی؟ اسٹوڈنٹ نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر تمہیں کہوں کہ مجھے اپنا یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ آپ نے پھر کہا، یا میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنے یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ دکھاؤ آپ نے پھر کہا، یا پھر میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی کی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ تو تم کیا مطلب نکالو گی؟ اسٹوڈنٹ کہتی ہے میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھتی ہوں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی تو ایسی بات چھپی نہیں ہے جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا۔ اسٹوڈنٹ کہتی ہے لیکن آپ کی اس منطق سے میرے حجاب کے سوال سے کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 3 ایسی جگہ ایسے حکم دیے ہیں جو عورت کے حجاب پر دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کہتی ہے حیرت سے وہ کیا ہے اور کس طرح؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورت کی جو صفت بیان کی ہے انہیں 3 تشبیہات میں الحجاب، الجلباب، الخمار سے بیان فرمایا ہے، جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے۔ تم ان تشبیہات سے کیا سمجھو گے پھر؟ وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ایسا ٹاپک ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تم ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل ایجوکیشن رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھتی ہو۔ وہ اسٹوڈنٹ کہتی ہے مجھے آپ کا سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا لگ رہا ہے مگر میں بات کو اور خلاصے کے ساتھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پردہ دار عورتوں کی پہلی صفت اور اپنے سینے پر اپنی اوڑھنی کے آنچل ڈالے رہے۔ باری تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو ڈال لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورتوں کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کرتی؟ وہ لڑکی کہتی ہے مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ٹھہرو، مجھے ان تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھکتی ہے۔
تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈانپتا ہو، گھٹنے تک جاتا ہو۔ اور الجلباب ایسی کھلی قمیض کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھکنے والا حصہ جڑا ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہو۔ فی الحال اس کی بہترین مثال مراکش عورتوں کی قمیص ہے جس پر ہڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے۔ تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ بنتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں، اگر تمہیں دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے تو ایک بات جان لو، لباس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا جسم کو ڈانپتا ہے، یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈانپتا ہے۔ یہ دوسرا والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ جو ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہے جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس نے تقوی کا لباس نہ اپنا رکھا ہو، تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس زیب تن کرے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔